بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب مثالی لوگ، استاد شہید مرتضیٰ متحری۔ مسائل سے نپٹنے کے سلسلے میں شہید متحری کا طریقہ کار۔ شہید متحری عام طور سے مسائل کو حل کرنے کے لیے مثبت رویہ اختیار کرتے تھے، معاشرے کے ضروری مسائل کا بہت دقت سے جائزہ لیتے اور حتی الامکان ان کے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کی پوری کوشش ہوتی کہ کہیں سختی سے کام نہ لینا پڑے اور نرمی کے ساتھ مسائل حل ہو جائیں، لیکن جہاں سختی کی ضرورت ہوتی وہاں آپ پورے اعتماد اور پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ جاتے اور کبھی یہ نہ سوچتے کہ کہیں اس سے لوگوں کے درمیان میری محبوبیت کم نہ جائے۔ آپ کا ہدف یہ تھا کہ برے کو نہیں بلکہ خود برائی کو معاشرے سے اکھاڑ پھینکیں اور اسلام اور احکام اسلام معاشرے میں رائج ہو۔ لوگوں کے درمیان میری بدنامی ہوگی یا نیک نامی، اس کی آپ کو فکر نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ مجاہدین خلق پارٹی کے مقابلے پر آئے تو لوگوں کے درمیان آپ کی محبوبیت کافی گھٹ گئی، کیونکہ وہ لوگ جوانوں اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے درمیان نفوذ رکھتے تھے، جس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے شہید کو خوب بدنام کیا، جبکہ وہ ایسا موقع تھا کہ سیاسی اعتبار سے لوگوں کے درمیان مقبولیت کی کمی یا زیادتی کافی اہمیت رکھتی تھی۔ آپ طرف مقابل کے عوام میں پکڑ دیکھتے تھے اور یہ دیکھتے کہ اس کی باتوں سے عام لوگوں کے بہکنے کا کتنا امکان ہے۔ اگر لوگوں میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو آپ اس کی باتوں کے جواب میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی علمی لحاظ چاہے کمی ہی ہو لیکن لوگوں میں اس کا نفوذ ہوتا، لوگوں کے بہکنے کے امکانات پائے جاتے، تو آپ پوری قوت سے اس کے مقابل میں ڈٹ جاتے اور اچھی طرح فکر کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیتے تھے تاکہ لوگ خود حق و باطل کا فیصلہ کر سکیں۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ انسان ناسمجھی اور ناتجربہ کاری کی بنیاد پر دشمن کی خود مدد کر بیٹھتا ہے۔ مثلاً ایک منحرف شخص نے 50 لوگوں کے مجمع میں کوئی بات کہی تو اس کی تاثیر انہی 50 لوگوں تک محدود رہے گی، لیکن اگر اس کو اچھالنا شروع کر دیں کہ فلاں شخص تو ایسا ہے اور اس کی ایسی فکر ہے، اس نے فلاں بات کہی وغیرہ، اور ان باتوں کو اخبار اور ویڈیو ٹیلی ویژن تک پہنچا دیں تو اب اس شخص کی بات لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ شہید متحری ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدام کرتے تھے اور صرف اتنی ہی حد تک اس شخص پر تنقید کرتے کہ بات بگڑنے نہ پائے۔ مسائل سے نپٹنے کے سلسلے میں ہرگز غصہ یا اسٹریس سے کام نہ لیتے۔ حالانکہ مخالفین کی کوشش یہی رہتی کہ کسی طرح آپ کو غصہ دلا کر اپنی مرضی کے مطابق باتیں اگلوا لیں، لیکن آپ نہایت سنجیدگی، بے حد متانت اور بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنے روزمرہ کے مسائل اور گھریلو معاملات میں بھی کسی نے آپ کو غصہ ہوتے نہیں دیکھا۔ کبھی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہٹ دھرمی یا تندی سے کام نہ لیتے، ہمیشہ منطقی گفتگو کرتے اور دلیل کے ذریعے اپنی بات ثابت کرتے، کیونکہ کبھی اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، بلکہ اسلام اور انقلاب اسلام آپ کی فکر کا محور تھا، اور جو کچھ اس سلسلے میں انجام دیتے تھے خدا کی قربت کے لیے انجام دیتے تھے۔ آپ کی اس نرمی کی وجہ سے بعض لوگ آپ کو حتی ضد انقلاب کہنے لگے تھے کہ یہ تو یونیورسٹی میں درس دیتے ہیں لہذا حکومت سے ملے ہوئے ہیں، ساواک سے ان کی سانٹھ گانٹھ ہے، لیکن آپ بہت صبر و تحمل کے ساتھ ان تہمتوں کو برداشت کر لیتے اور کسی رد عمل کا اظہار نہ کرتے۔ جبکہ احباب آپ سے اس سلسلے میں کہتے کہ آپ خاموش کیوں ہیں تو آپ جواب دیتے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام باتیں واضح ہو جائیں گی اور لوگ سمجھ لیں گے کہ کون انقلابی ہے اور کون غیر انقلابی۔ لوگ آیت اللہ تالقانی اور آقائے منتظری سے آپ کا تقابل کرتے کہ یہ لوگ انقلاب کے لیے بہت کام کرتے ہیں اور متحری اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتے، تو آپ اپنے احباب کو یہ کہہ کر چپ کر دیتے کہ آیت اللہ تالقانی اور آقائے منتظری نے مجھ سے زیادہ زحمت اٹھائی ہے اور جیل بھی گئے ہیں، لہذا حق یہی ہے کہ لوگ ان کو مجھ سے زیادہ مانیں۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ کام ہونا چاہیے، نام چاہے کسی کا ہو۔ شہید متحری اور خود سازی۔ شہید متحری کی روزمرہ کی زندگی میں خاموشی، ذکر خدا اور نماز شب آپ کی عادت بن چکی تھی۔ اکثر افوز امری اللہ اور ان اللہ بصیر بالعباد کا ورد کرتے رہتے۔ جب حسینیہ ارشاد میں آپ کی بے حرمتی ہوئی اور بہت سے لوگوں نے آپ پر بے جا الزامات لگائے تو آپ کو بہت زیادہ روحانی اذیت ہوئی اور آپ عرفان کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنے استاد محترم آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی سے مشورہ کیا کہ کسی انسان کامل کا تعارف کرائیں تاکہ آپ ان کی شاگردی اختیار کر سکیں۔
علامہ طباطبائی نے سید محمد حسین تہرانی کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی۔ آیت اللہ تہرانی اگرچہ سن کے لحاظ سے بھی شہید متحری سے چھوٹے تھے اور علمی اعتبار سے بھی کم، لیکن صفات و کمالات کے عنوان سے انسان کامل کے صفات کے حامل تھے، لہذا اس دن کے بعد سے شہید متحری نے آپ کی شاگردی اختیار کر لی اور بہت خلوص اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ کی مریدی میں رہے۔ شہید متحری کا طریقہ کار۔ امام خمینی کی رہبری میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد شہید متحری کی عقیدتی اور سیاسی جنگ کھلے عام شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ امام خمینی کی ہدایتوں کا سہارا لیتے تھے، اس لیے کہ آپ نے درحقیقت انہی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ آپ کی عقیدتی جنگ اس طرح تھی کہ آپ اسلامی مسائل کے بارے میں اپنے نئے نظریات اور نئی فکر پیش کرتے تھے جو سنتی فکر کے افراد کے نظریوں سے میل نہیں کھاتی تھی، لہذا ان میں بعض آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے اور آپ پر مختلف طرح کے الزامات لگا کر آپ کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ ان اختلاف میں ان افراد نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا جو آپ کے افکار سے متفق تھے اور آپ سے دوستی اور ہمدردی کا دم بھرتے تھے، کیونکہ مقابل میں ایسی شخصیتیں تھیں جن کے سامنے آواز اٹھانا آسان نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ان اختلافات کو نظریاتی اختلاف کے بدلے عقیدتی اختلاف کا نام دے دیا۔ یہ اختلاف اس وقت اور زیادہ شدت اختیار کر گیا جب حسینیہ ارشاد کی تاسیس ہوئی اور شہید متحری نے ڈاکٹر شریعتی کو وہاں تقاریر کرنے کی دعوت دی۔ ڈاکٹر شریعتی قدیم اور سنتی فکر کے مخالف تھے اور اسلام کے اعتقادی تاریخی اور دیگر مسائل میں جدید نظریات پیش کرتے تھے۔ حالانکہ شہید متحری ڈاکٹر شریعتی کے تمام نظریات سے متفق نہیں تھے اور خود ان کی مخالفت کرتے تھے، لیکن چونکہ انہیں حسینیہ ارشاد میں لانے والے آپ خود تھے، لہذا سنتی فکر والے افراد ڈاکٹر شریعتی کے افکار کو آپ کے نظریات قرار دیتے تھے۔ یقیناً شہید متحری کی زندگی کا یہ دور سب سے زیادہ بحرانی دور تھا۔ اس دور میں آپ کو 3 محاذ پر مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا۔ نمبر 1، سیاسی محاذ اور حکومت سے مقابلہ۔ شاہ کی ظالم و جابر حکومت آزادی کی فکر رکھنے والے تمام افراد کی نگرانی کرتی تھی۔ حکومت کی ساواک نام کی جاسوسی ایجنسی کے پاس ایسے تمام افراد کی فائلیں موجود تھیں۔ ساواک ان تمام افراد کے فکری رجحانات کو جانتی تھی، ان میں سے ہر ایک کو ایک خاص طریقے سے انڈر پریشر رکھتی تھی اور شیطان کی طرح ہر وقت ان کی طاق میں لگی رہتی تھی اور ان کی تمام کارروائیوں پر نظر رکھتی تھی اور جہاں خطرہ محسوس کرتی ان افراد کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دیتی۔ شہید متحری بھی انہی افراد میں سے ایک تھے، اس لیے انقلاب سے 1 سال پہلے آپ کی تقاریر پر پوری طرح پابندی لگا دی گئی تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ حسینیہ ارشاد اور دیگر مساجد و امام بارگاہوں کی جو آپ کے ہم فکر افراد کے محاذ کے طور پر جانی جاتی تھیں، انہیں بند کر دیا جاتا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد اساتذہ کو عقیدتی اور علمی اعتبار شہید متحری کے خلاف مرگلا کر ان کے مقابل میں لا کھڑا کیا۔ کئی سال تک یونیورسٹی میں آپ کو تدریس نہیں کرنے دی، یہاں تک کہ جب 1343 میں اساتذہ کی ترقی کی نوبت آئی تو جو افراد آپ سے علمی لحاظ سے کم تھے ان کی ترقی کرتی گئی اور آپ کو ترقی سے محروم کر رکھا گیا۔ اگرچہ آپ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اس طرح آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی۔ البتہ بعد میں آپ نے اپنے علم کے بلبوتے پر ان تمام اساتذہ پر اپنی برتری ثابت کی اور حکومت کے اہلکاروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ آپ کا حکومت کے خلاف مقابلہ کا طریقہ کار منفرد تھا۔ آپ ظاہراً ایک پرسکون، سیاست سے دور اور تحقیق اور تعلیم سے کام رکھنے والے آدمی تھے، اور اپنی انقلابی سرگرمیوں کو غیر انقلابی، یہاں تک کہ ان انقلابیوں سے بھی جو باریکیوں کو نہیں سمجھتے تھے، پوشیدہ رکھتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنے اکثر اوقات کو لکھنے اور تحقیقی کاموں میں صرف کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ مصلحت اندیش ہوں اور خطروں سے پرہیز کرتے ہوں، جیسا کہ بعض افراد کا خیال تھا۔ یہ شیوہ آپ نے ائمہ معصومین علیہ السلام سے سیکھا تھا۔ جس طرح ائمہ کے زمانے کے افراطی انقلابی شیعہ ائمہ علیہ السلام کو کھلم کھلا حکومت سے مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے برا بھلا کہتے تھے اور ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور ائمہ معصومین ان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر خالص اسلام کی ترویج میں مشغول تھے، اسی طرح شہید متحری معتزلین کے اعترافات سے بے پرواہ ہو کر انقلاب کی راہ میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا سیاسی طریقہ کار ایک منطقی اور ہدف مند طریقہ کار تھا۔ وہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں حملہ اور ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار نہیں کرتے تھے اور انقلابی ہونے کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔
آپ کا نظریہ یہ تھا کہ مقابلہ صحیح نقشے کے مطابق اور پوری طرح سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اس صورت میں اس سے کوئی نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کی نظر میں مقابلے سے پہلے مقدمہ چھیڑنے کی ضرورت تھی، اور وہ یہ کہ مقدمات صحیح اسلامی فکر کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر اعلانیہ مقابلہ اور جدل کی ضرورت ہو تو وہاں اعلانیہ جنگ کی جائے، جیسا کہ آپ نے کیا بھی، اور اسی وجہ سے آپ کو کئی مرتبہ جیل بھی جانا پڑا۔ 25 کرداد کے حادثے کے موقع پر آپ اور آپ کے ساتھی 2 مہینے تک جیل میں رہے، اور اس کے بعد بھی مختلف موقعوں پر آپ نے قید کی مشقتوں کو برداشت کیا، لیکن آپ بے جا غصہ اور آپے سے باہر ہو جانے کے مخالف تھے، اور جوش کے ساتھ ہوش سے کام لینے کے قائل تھے، اور پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھنے کے قائل تھے، اور ہمیشہ اس طریقہ کار کی اپنی پوری قوت کے ساتھ حمایت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنے دوستوں، خاص طور سے منتظری صاحب کی رہائی کے لیے بہت کوششیں کی، اور جہاں بھی انہیں شہر بدر کیا جاتا فوراً وہاں پہنچتے، ان سے تبادلہ خیال کرتے۔ یہی طریقہ کار آپ اپنے دوسرے روحانی دوستوں کے ساتھ بھی اپناتے۔ اس کے علاوہ کبھی بھی ایسی انقلابی سرگرمیاں کرتے جن سے حکومت پہلوی غصے میں پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی۔ مثلاً انقلاب کی کامیابی کے کچھ سال پہلے شہید مطہری، علامہ طباطبائی اور سید ابوالفضل زنجانی کے دستخط کے ساتھ پوسٹر شائع ہوا، جس میں ملک بدر اور پریشان حال فلسطینیوں کے لیے مدد کی درخواست کی گئی تھی۔ آپ مشہد اور قم کے مراجع تقلید سے مل کر ان کے مؤثر اقدام کرنے پر آمادہ کرتے تھے، ہمیشہ امام خمینی سے رابطہ رکھتے تھے، اور آپ سے ملنے نجف اور پیرس جاتے رہتے، اور بہت سے ایسے کام انجام دیتے جس سے انقلاب پر آپ کے اعتقادات کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، جوش کے ساتھ ہوش نہیں کھوتے تھے، اور بیہودہ قسم کے کاموں سے پرہیز کرتے۔ مثلاً اسلامی انجمنوں کی کانفرنس کی، جس کی بنیاد خود آپ ہی نے ڈالی تھی، اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ جب اس میں بیہودہ اور بغیر سوچے سمجھے طریقے سے حکومت کے خلاف کارروائی ہونے لگی تو آپ نے اس میں شرکت کرنا بند کر دیا۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات تعجب خیز تھی، لیکن جب انہوں نے باریکی سے دیکھا تو شہید کے اس عمل کو بالکل صحیح اور برمحل پایا، کیونکہ آپ انقلاب کی مستحکم بنیاد رکھنے کی کوشش میں تھے تاکہ انقلاب کی اسلامیت محفوظ رہے۔ نمبر 2، روایتی اسلام کے طرفدار، یعنی اسلام میں پرانے روایتی رواج اور غیر معقول باتوں کی طرفداری کرنے والوں کے خلاف۔ محاذ روایتی اسلام سے مراد یہ ہے کہ آباء و اجداد کی قائم کردہ جاہلانہ رسم و رواج پر باقی رہا جائے، اور ان رسومات کی حفاظت کے لیے جی جان سے کوشش کی جائے، یا اپنے آپ کو سیاسی حالات کے سپرد کر دیا جائے اور انتظار کیا جائے کہ اونٹ کس کروٹ بنٹتا ہے، پھر اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ لیا جائے۔ بظاہر نماز روزہ بھی ہو اور عزاداری امام حسین اسلام بھی، لیکن نہ اس نماز روزے میں روح ہے اور نہ عزاداری میں جان، کیونکہ نہ امام حسین اسلام کی شناخت ہے اور نہ ہی آپ کے مقصد سے واقفیت۔ بس چونکہ ہمارے آباء و اجداد مجلسیں کرتے چلے آ رہے ہیں، لہذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ محاذ وہ تھا کہ جہاں مقابلہ کرنا سیاسی محاذ پر مقابلہ کرنے سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ یہاں زیادہ صبر اور تحمل کی ضرورت تھی۔ شہید مطہری اس محاذ پر دیگر تمام افراد سے زیادہ صبر و تحمل کے ساتھ مقابلے پر اترے، اس لیے کہ یہ مقابلہ مذہبی تھا اور یہی انقلاب کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ آپ اس مقابلے کو اپنے اصلاحی پروگراموں کا اصلی خط مانتے تھے کہ جس کا ایک نتیجہ سیاسی اور اجتماعی اصلاح ہے، لہذا اس میدان میں تہمتوں اور الزام تراشیوں کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اس عاقلانہ طریقہ کار کے مطابق مردانگی کے ساتھ ڈٹے رہتے تھے۔ اس میدان میں حق کا مقابلہ حق ہی سے مشابہ چیز کے ساتھ تھا۔ آپ نے اس سلسلے میں بہت مصیبتیں برداشت کیں، اور آپ کو ایسے ایسے افراد سے چوٹ پہنچی جو سالوں سے آپ کے احباب کے زمرے میں آتے تھے اور پاس اٹھنے بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے آپ کے حق کو پامال کیا اور جدید نسل اسلامی کی پرورش میں آپ کے کردار کو دھندلا کرنے کی کوشش کی۔ آپ اس کا اصلی محرک حکومت شاہ اور عالمی دہشت گرد اسرائیل حکومت کو مانتے تھے کہ جن کے چند ٹکوں میں خریدے ہوئے چند خود فروش ان کی فکروں کو اسلامی سوسائٹی میں پھیلا رہے تھے۔ ایسے ہی لوگ تھے جو شہید مطہری پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ انہی میں سے ایک الزام یہ تھا کہ مطہری تو اہل سنت کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ شہید مطہری اس طرح کے الزامات کو یہ سوچ کر برداشت کر لیتے کہ میری کیا اوقات ہے، جب میرے آقا اور مولا حضرت علیہ السلام کو بھی الزامات سے معاف نہیں کیا گیا۔ کہیں خارج اپنی بے عقلی اور کم مائگی کی بنیاد پر آپ کو کافر کہہ رہے تھے، تو کہیں اہل شام معاویہ کے پیغنڈے کی بنیاد پر آپ کی مسجد میں شہادت کی خبر کو باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کہہ رہے تھے کہ علی علیہ السلام کو مسجد سے کیا کام۔ 1350 مشہد یونیورسٹی میں شیخ توسی کی 1000ویں کانفرنس منعقد کی گئی اور شہید مطہری کو اس میں تقریر کی دعوت دی گئی۔
آپ نے بادل نخواستہ اس میں شرکت کی اور شیخ طائفہ کا اشتہار میں مقام کے عنوان کے تحت تقریر کی، جس کو بہت پسند کیا گیا۔ جب آپ تہران واپس آئے تو خبر ملی کہ مشہد میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ مہتری نے اپنی تقریر کے دوران اہل سنت کے خلفاء کی تعریف کی ہے۔ آپ نے اپنے ایک شاگرد کو اپنی اس تقریر کی کیسٹ لے کر مشہد بھیجا تاکہ آپ کے ناقدین کو جواب دیا جا سکے۔ نمبر 3، اپنے ہی محاذ پر لڑنے والے کجبک افراد سے مقابلہ۔ یقیناً کتنا سخت ہے کہ انسان مد مقابل کی محاذ پر موجود دشمنوں سے مقابلہ کیسا کے ساتھ خود اپنی ہی صف میں اختلاف اور جنگ و جدال سے دوچار ہو جائے۔ اس سلسلے میں شہید بطحری کا مقابلہ دو طرح کے افراد سے تھا۔ ایک وہ گروہ جو سلیقہ اور طریقہ کار کے لحاظ سے آپ کا مخالف تھا، اور دوسرا وہ گروہ جو قرآن اور روایات سے ایسے نکات نکالتے جن کا حقیقت اسلام اور روح اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اسی طرح یہ لوگ تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اعتقادی اور اقتصادی مسائل میں ایسے نظریات پیش کرتے کہ اگر وہ خلاف واقع بھی نہیں تھی تو کم از کم مشہور اور رائج نظریات کے خلاف تو تھے ہی، اور بعض اوقات یہ لوگ اپنے ان نظریات پر اصرار بھی کرتے تھے۔ شہید مطہری ان حالات سے کبھی کبھی اتنے پریشان ہو جاتے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، اس لیے کہ آپ ایک جانے پہچانے روحانی تھے اور روحانیت کے احترام کو پوری طرح محفوظ رکھتے تھے، اور چاہتے تھے ہمیشہ ایک روحانی کے عنوان سے ہی لوگوں کے درمیان زندگی بسر کریں۔ آپ قم سے تہران ہجرت کرنے سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ بازاری لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اور یونیورسٹی اور مدرسے کی حد تک محدود رہ کر تحقیقی امور میں مصروف رہیں، لیکن تہران میں مختصر قیام کے بعد جب لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوا تو آپ سمجھے کہ عوام ایک ایسی طاقت ہے جس کی مدد سے بڑا کام انجام دیا جا سکتا ہے، اور اس سے دور رہ کر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ روز بروز لوگوں سے مانوس ہونے کے ساتھ پر امید ہوتے گئے۔ کبھی کبھی آپ فرماتے کہ اگر عوام کسی کام کو کرنے پر تل جائے تو معجزہ دکھا سکتی ہے۔ لہذا آپ کی کوشش یہی تھی کہ عوام منتشر نہ ہونے پائے اور لوگوں کا روحانیت پر اعتماد نہ اٹھنے پائے، اور اس کے لیے ان کے جذبات کی قدر، ان کے احساسات کا احترام، ان کے منطقی رسم و رواج کا پاس رکھنا ضروری تھا۔ آپ کے بعض جذباتی ساتھی ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے اور جذبات میں آ کر اس طرح کے کام کر بیٹھتے جس سے عوام کے احساسات کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ ایسے موقع پر شہید مطہری کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی تھی کہ ایک تو یہ کہ اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے سے دور نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے تنہا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرے یہ کہ عوام کی خاطر آپ کو ان نظریات کی صفائی دینا پڑتی تھی۔